یہ نعت ہے لیکن یہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، اس پائے کی نعت ہے۔ یہ نعت تو ہمیشہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے کہ میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے، تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے، تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ ہیں پر نفرتوں کے جالوں سے، اور یہ افتخار ہے تیرا کہ میرے عرش مقام تو ہم کلام رہا ہے زمین والوں سے، مگر یہ مفتی و واعظ، یہ محتسب، یہ فقیہ جو معتبر ہیں فقط مصلحت کی چالوں سے، خدا کے نام کو بیچیں مگر خدا نہ کرے، اثر پذیر ہوں خلق خدا کے نالوں سے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بہت باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے، بہت باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے، مگر یہ مفتی و واعظ، یہ محتسب، یہ فقیہ جو معتبر ہیں فقط مصلحت کی چالوں سے، خدا کے نام کو بیچیں مگر خدا نہ کرے، اثر پذیر ہوں خلق خدا کے نالوں سے، نہ میری آنکھ میں کاجل نہ مشک بو ہے لباس۔ اب یہ نعت ایسی کہاں ملے گی؟ نہ میری آنکھ میں کاجل نہ مشک بو ہے لباس، کہ میرے دل کا ہے رشتہ خراب حالوں سے۔ اصلی مومن تو وہ ہے ترش رو میری باتوں سے صاحب منبر، خطیب شہر ہے برہم میرے سوالوں سے، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے، میں بے بساط سا شاعر ہوں پر کرم تیرا، کہ باشرف ہوں قبا ہو کلاه والوں سے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز سنوا رہا ہوں فراز کی اپنی آواز میں، مزیدار چیز ہے، چھوٹے سے 2 شعر ہیں۔ یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، خوش فہمیاں مگر سر بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ اے خدا، کیا اچھی دعا ہے، دعائیہ ہم سمجھ لیجئے اس کو آپ۔ اے خدا آج اسے سب کا مقدر کر دے، وہ محبت کے جو انسان کو پیمبر کر دے، اے خدا آج اسے سب کا مقدر کر دے، وہ محبت کے جو انسان کو پیمبر کر دے، سانحے وہ تھے کہ پتھرا گئیں آنکھیں میری، زخم یہ ہیں تو میرے دل کو بھی پتھر کر دے، سانحے وہ تھے کہ پتھرا گئیں آنکھیں میری، زخم یہ ہیں تو میرے دل کو بھی پتھر کر دے، صرف آنسو ہی اگر دست کرم دیتا ہے، میری اجڑی ہوئی آنکھوں کو سمندر کر دے، مجھ کو ساقی سے گلا ہو نہ تنک بخشی کا، زہر بھی دے تو میرے جام کو در بھر کر دے، مجھ کو ساقی سے گلا ہو نہ تنک بخشی کا، زہر بھی دے تو میرے جام کو بھر بھر کر دے، شوق اندیشوں سے پاگل ہوا جاتا ہے فراز،
کاش یہ خانہ خرابی مجھے بے در کر دے۔ حافظ کا ایک شعر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ، اس کا انہوں نے تصرف کیا ہے اس میں کہ آسماں بار امانت نتوانست کشید، قرعہ فال بنام من دیوان زدن، کہ آسمان اور پہاڑوں نے اور زمین نے انکار کر دیا اس دنیا کا بوجھ اٹھانے سے، اور یہ قرعہ فال مجھ دیوانے کے نام نکلا۔ اور وہ میر نے کیا قیامت میں کہا ہے، اور چند الفاظ میں حافظ کو بہت پیچھے چھوڑ گئے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ میر نے چند الفاظ میں چھوٹی بحر میں قیامت ڈھا دی کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ اور حافظ نے کہا تھا کہ قرعہ فال بنام من دیوان زدن، تو اس سے تصرف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فراز کہ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرعہ فال میرے نام کا اکثر نکلا، کیونکہ اکثر زیر راتاب رہتے تھے۔ تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے، تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے، میں کن صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا، اور میں نے اس جان بہاروں کو بہت یاد کیا۔ اب فوراً آ گئے اپنی آئی پہ، میں نے اس جان بہاروں کو بہت یاد کیا، جب کوئی پھول میری شاخ ہنر پر نکلا، اور شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر، شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر، میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا، شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر، میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا، میں تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے برابر تیرا لشکر نکلا۔ یہ ذرا چلے جائیے 1500 سال پہلے، تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے برابر تیرا لشکر نکلا۔ یہ کربلا کی استعمال کر رہے ہیں تشبیہ۔ اور میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا، میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، ایک خوشبو تھی، ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا۔ تارے محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو بنانے کے لیے آ، اور پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی کبھی تو رسم و رہ دنیا ہی نبھانے کے لیے آ۔ یہ فراز نے بڑی اچھی طرح پڑھی، لیکن مہدی حسن نے صحیح انصاف کیا ہے اس غزل کے ساتھ۔ اور کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ، اور اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں مہدی حسن نے 2-3 اشعار کا اضافہ کیا تھا، وہ فراز کے نہیں۔ آپ کے والد کے ہیں وہ؟ باغپتی صاحب کے؟ اچھا 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 بھائی آپ کے والد کو بھی ہدیہ دینا ہے، وہ اوور ڈیو ہے۔ فراز بھی ان لوگوں میں سے تھے جو صاف بات کر دیتے تھے کہ میں تو لب کھول کے پابند سلاسل چہرہ، تیری بات اور ہے تو صاحب محفل چہرہ، اور کیا کہوں کس نے قبیلہ میرا تقسیم کیا، آج یوں ہے کوئی بسمل کوئی قاتل ٹھہرا۔
مجھ کو بھی تیری اداسی دل ویراں سی لگی، مجھ کو بھی تیری اداسی دل ویراں سی لگی، میں بھی اس شہر جدائی، میں بھی یہ شہر جدائی تیرے قابل ٹھہرا۔ اور کتنے ہی سخت مقام آئے مگر جان فراز، کتنے ہی سخت مقام آئے مگر جان فراز، نہ تیرا درد ہی ٹھہرا نہ میرا دل ٹھہرا۔ اب میں آپ کو فراز کی اپنی آواز میں ایک چیز سنواتا ہوں، معاف کیجیے گا، یہ ہے اسکرین پہ تو ہے جی۔ رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں۔ رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں، بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، گلے نہ ہوں بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں، بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، گلے نہ ہوں بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ فراز بھول چکا ہے تیرے فراق کے دکھ، فراز بھول چکا ہے تیرے فراق کے دکھ، کہ شاعروں میں تناسانیاں تو ہوتی ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ ایک بورڈ میٹنگ بھی تھی جہاں پہ کچھ اختلاف رائے تھا، تو میں نے یہ شعر ان کو یہ سنایا پہلے بورڈ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے کہ یہ آپ سن لیجیے۔ کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستار و قبا دو، کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستار و قبا دو، ہم لوگ نواگر ہیں ہمیں اذن نوا دو، ہم آئینے لائے ہیں سرے کوئے رقیمہ، ہم آئینے لائے ہیں سرے کوئے رقیمہ، اے سنگ فروشو یہی الزام لگا دو، لگتا ہے کہ میلہ سا لگا ہے سرے مقتل، اے دل زدگاں بازوئے قاتل کو دعا دو، ہے بادہ گساروں کو تو مے خانے سے نسبت، تم مسند ساقی پہ کسی کو بھی بھٹا دو۔ بہت اچھا شعر ہے کہ ہے بادہ گساروں کو تو مے خانوں سے نسبت، تم مسند ساقی پہ کسی کو بھی بچھا دو، میں شب کا بھی مجرم تھا سحر کا بھی گناہگار، میں شب کا بھی مجرم تھا سحر کا بھی گناہگار، لوگو مجھے اس شہر کے آداب سکھا دو۔ سرو و صنوبر شہر کے مرتے جاتے ہیں، سارے پرندے ہجرت کرتے جاتے ہیں، سرو و صنوبر شہر کے مرتے جاتے ہیں، سارے پرندے ہجرت کرتے جاتے ہیں، پھر سے ٹوٹ کے رونے کی رت آئی ہے، پھر سے دلوں کے زخم نکھرتے جاتے ہیں، اور جھوٹی سچی تعبیروں کی خواہش میں کیسے کیسے خواب بکھرتے جاتے ہیں، جھوٹی سچی تعبیروں کی خواہش میں کیسے کیسے خواب بکھرتے جاتے ہیں، اور کیسے کیسے یاروں کا بہروپ کھلا، کیسے کیسے خول اترتے جاتے ہیں، ان حالوں کب اپنے آپ کو دیکھا تھا، کہنے کو دن رات گزرتے جاتے ہیں، اور راہگیروں کی خاموشی کو غور سے سن، یوں ہے جیسے ماتم کرتے جاتے ہیں،
یہ منظر میں پرسوں دیکھ چکا ہوں۔ ماں مٹی نے خوں مانگا تھا اور بیٹے پانی سے تالاب کو بھرتے جاتے ہیں۔ شہر غزل کی گلیوں میں دلگیر تیرے تجھ سے تیری باتیں کرتے جاتے ہیں۔ یہ آئندہ جو وقت آ رہا ہے اس کی کچھ پیشین گوئی بھی ہے، اس کا کی پریشانی بھی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ بھی گلی لکھی تھی۔ اب لوگ جو دیکھیں گے تو خواب اور طرح کے، اس شہر پہ اتریں گے عذاب اور طرح کے۔ اب کے تو نہ چہرے ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ لب ہیں، اس عہد نے پہنے ہیں نقاب اور طرح کے۔ اب کوچہ قاتل سے بلاوا نہیں آتا، قاصد ہیں کہ لاتے ہیں جواب اور طرح کے۔ 100 تیر ترازو ہے رگے جاں میں تو پھر کیا، یاروں کی نظر میں ہے حساب اور طرح کے۔ اور اس درد کے موسم نے عجب آگ لگائی، جسموں میں دہکتے ہیں گلاب اور طرح کے۔ یہ پچھلا جو 1.5 مہینہ تھا اس نے بڑا قتل عام کیا، بہت پیاروں کا، شعراء گئے، صحافی گئے، بڑے لوگ گئے۔ واعظ سے فراز اپنی بنی ہے نہ بنے گی، ہم اور طرح کے ہیں جناب اور طرح کے۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی لیکن یہ دہرانے کا موقع پھر آ گیا بدقسمتی سے۔ غرور جاں کو میرے یار بیچ دیتے ہیں، غرور جاں کو میرے یار بیچ دیتے ہیں، قبا کی حرص میں دستار بیچ دیتے ہیں، قبا کی حرص میں دستار بیچ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں کہ 2-4 خواہشوں کے لیے، یہ لوگ کیا ہیں کہ 2-4 خواہشوں کے لیے تمام عمر کا پندار بیچ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں کہ 2-4 خواہشوں کے لیے تمام عمر کا پندار بیچ دیتے ہیں۔ اور جنون زینت و آرائش مکاں کے لیے، جنون زینت و آرائش مکاں کے لیے کئی مکیں در و دیوار بیچ دیتے ہیں۔ ذرا بھی نرخ و بالا تو تاجران حرم گلیم و جبہ و دستار بیچ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا مجھے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، کلی میں بوزرو دلق اویس و چادر زہرا، کلی میں بوزرو دلق اویس و چادر زہرا۔ علامہ اقبال نے کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ ذرا بھی نرخ و بالا تو تاجران حرم گلیم و جبہ و دستار بیچ دیتے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے، شعر سنیے ذرا، بس اتنا فرض ہے یوسف میں اور مجھ میں فراز، بس اتنا فرض ہے یوسف میں اور مجھ میں فراز کہ اس کو غیر مجھے یار بیچ دیتے ہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا فارسی کا، از برائے امتحان، کیا ہے کہ یار یوسف می شدم، اے خدا طاقت ندارم ذبح اسماعیل را، از برائے امتحان، اے کاش یوسف می شدم، کہ میرا امتحان لینا ہے تو یوسف کا سا امتحان لے، اے خدا طاقت ندارم ذبح اسماعیل را، کہ مجھ میں وہ اسماعیل کی ذبح کی طاقت نہیں ہے۔ یہ فارسی کا بڑا قیامت کا شعر ہے، میں نے اس کی کچھ خوش خطی کر کے بھجوائی تھی دوستوں کو کہ بس اتنا فرق ہے یوسف میں اور مجھ میں فراز کہ اس کو غیر
مجھے یار بیچ دیتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو نکالا ملا، اے دیس سے آنے والے بتا، وہ شہر جو ہم سے چھوٹا ہے اب اس کا نظارہ کیسا ہے؟ ہر دشمن جاں کس حال میں ہے، ہر جان سے پیارا کیسا ہے؟ شب بز میں حریفاں جمتی ہے یا شام ڈھلے سو جاتے ہیں، اب محفل یاراں کیسی ہے، ہر انجمن آرا کیسا ہے؟ کیا کوئے نگارہ میں اب بھی عشاق کا میلہ لگتا ہے؟ دل والوں نے قاتل کے لیے مقتل کو سنوارا کیسا ہے؟ دل والوں نے قاتل کے لیے مقتل کو سنوارا کیسا ہے؟ کیا اب بھی ہمارے گاؤں میں گھنگرو ہیں ہوا کے پاؤں میں، یا آگ لگی ہے چھاؤں میں، اب وقت کا دھارا کیسا ہے؟ میں خاروں کا پندار گیا، میں خانوں کا معیار گیا، کل تلخی میں بھی کھلتی تھی، اب زہر گوارا کیسا ہے؟ مہران لہو کی دھار ہوا، بولان بھی کیا گلنار ہوا، کس رنگ کا ہے دریائے اٹک، راوی کا کنارہ کیسا ہے؟ سنتے ہیں کہ سیل خوں آیا اور مثل شفق ہے رنگ فلک، وہ سبز زمیں اب کیسی ہے، وہ چاند ستارہ کیسا ہے؟ پرچم۔ سنتے ہیں کہ سیل خوں آیا اور مثل شفق ہے رنگ فلک، وہ سبز زمیں اب کیسی ہے، وہ چاند ستارہ کیسا ہے؟ ہر ایک کشیدہ قامت پر کیا اب بھی کمندیں پڑتی ہیں، ہر ایک کشیدہ قامت پر کیا اب بھی کمندیں پڑتی ہیں، جب سے وہ مسیحا دار ہوا ہر درد کا مارا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ گھر اب زندہ ہیں، کہتے ہیں زندہ مقتل ہیں، کہتے ہیں کہ گھر اب زندہ ہیں، کہتے ہیں کہ زندہ مقتل ہیں، یہ جبر خدا کے نام پہ ہے، یہ ظلم خدارا کیسا ہے؟ کیا پچھلے پہر اب بھی آنکھیں بھر آتی ہیں، کرلاتی ہیں، ہر لخت جگر پر کیا گزری، ہر آنکھ کا تارا کیسا ہے؟ یہ شام ستم کٹتی ہی نہیں، یہ ظلمت شب گھٹتی ہی نہیں، میرے بدقسمت لوگوں کی قسمت کا ستارہ کیسا ہے؟ پندار سلامت ہے کہ نہیں بس یہ دیکھو یہ مت پوچھو، پندار سلامت ہے کہ نہیں بس یہ دیکھو یہ مت پوچھو، جا ریزہ ریزہ کتنی ہے، دل پارا پارا کیسا ہے؟ اب ذرا میں نے کہا کہ کافی سخت نظمیں غزلیں ہو گئیں، ایک جمالیاتی چیز ہو جانی چاہیے، ایک رومانی چیز پہ ختم کرنا چاہیے، میٹھے سروں پہ، دھیمے سروں پہ، مدھم پہ، کومل سے۔ اول کی دوستی ہے ابھی، اول کی دوستی ہے ابھی، ایک غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی، اول کی دوستی ہے ابھی، ایک غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی۔ آپ میں جن کو اتفاق ہوا ہوگا شاعری کرنے کا، آپ سمجھ رہے ہوں گے یا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بھی شہر وفا میں نووارد، وہ بھی رک رک کے چل رہی ہے ابھی، میں بھی شہر وفا میں نووارد، وہ بھی رک رک کے چل رہی ہے ابھی، میں بھی ایسا کہاں کا زود شناس، وہ بھی لگتا ہے سوچتی ہے ابھی، میں بھی ایسا کہاں کا زود شناس ہوتا ہے جو فوراً سمجھ جائے، زود کہتے ہیں جلدی میں، وہ بھی لگتا ہے سوچتی ہے ابھی، دل کی وارفتگی ہے اپنی جگہ، ماشاءاللہ دل کی وارفتگی میں بہت فراق تھے، دل کی وارفتگی ہے اپنی جگہ، پھر بھی کچھ احتیاط سی ہے ابھی، گرچہ پہلا سا اجتناب نہیں، پھر بھی کم کم سپردگی ہے ابھی، کیسا موسم ہے کچھ نہیں کھلتا، کیا اچھی روایت ہے۔ دیکھیے موسم کھلتا بھی ہے جب ابرآلود ہو، اور کھلتا یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، بات نہیں کھل رہی، کیسا موسم ہے کچھ نہیں کھلتا، بوندا باندی بھی دھوپ بھی سی، بوندا باندی ہے دھوپ بھی ہے ابھی،
اور قربتیں لاکھ خوبصورت ہیں، قربتیں لاکھ خوبصورت ہوں، دوریوں میں بھی دلکشی ہے ابھی، اور فصل گل میں بہار پہلا گلاب کس کی زلفوں میں ٹانکتی ہے ابھی، رات کس ماہ وش کی چاہت میں شبنمستاں سجا رہی ہے ابھی، میں بھی کس وادی خیال میں تھا برف سی دل پہ گر رہی ہے ابھی، میں تو سمجھا تھا بھر چکے سبھی زخم، داغ شاید کوئی کوئی ہے ابھی، اور دور دیسوں سے کالے کوسوں سے کوئی آواز آ رہی ہے ابھی، زندگی کوئے نامرادی ہے کس کو مڑ مڑ کے دیکھتی ہے ابھی، ایسا لگتا ہے خلوت جامع وہ جو ایک شخص تھا وہی ہے ابھی، اور مقتا ہے کہ مدتیں ہو گئیں فراز مگر وہ جو دیوانگی کے تھی ہے ابھی۔ اب حسب روایت ایک فارسی کی چیز ترجمے کے ساتھ، حالانکہ شاعری کا ترجمہ ہو نہیں سکتا، یہ فخر الدین عراقی صاحب کا ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اور وہ تھا کہ نخستی، یہ پچھلی دفعہ پڑھا تھا لیکن کیونکہ تیمور نہیں تھے تو میں ان کی خاطر بجائے ان کو سزا دینے کے ایک انعام دے رہا ہوں کہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ نخستی بادہ کندر جام کردن ز چشم مست ساقی وام کردن، اچھے خود کردند راز خویشتن فاش عراقی را چرا بدنام کردند، کہ آپ نے خود ہی اپنا راز فاش کیا، یہ عراقی کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ چو خود کردند راز خویشتن فاش عراقی را چرا بدنام کردند، عراقی کا کیا قصور ہے اس میں؟ اور یہ ایک مستی کی چیز ہے کہ در کوئے خرابات کسے را کہ نیاز است، کہ خرابات میں کسی کو نیاز حاصل ہو گیا، ہوشیاری و مستیش ہمیں عین نماز است، کہ عین نماز میں ہوشیاری بھی ہے اور مستی بھی ہے اس کی، در کوئے خرابات کسے را کہ نیاز است، بالکل تصوف کی چیز ہے، کمال کی چیز ہے، ہوشیاری و مستیش ہمیں عین نماز ہے، عین نماز میں مستی بھی ہے اور ہوشیاری بھی ہے، تا مستی رندان خرابات بدیدم، تا مستی رندان خرابات بدیدم، کہ رندان خرابات کی مستی میں دیکھتا ہوں، دیدم بحقیقت کے جزاں کار مجاز است، کہ اس حقیقت کے بغیر علاوہ سب مجاز ہے، حقیقت وہی مستی ہے، تا مستی رندان خرابات بدیدم، دیدم بحقیقت کے جزاں کار مجاز است، کہ اس مستی کے علاوہ ہر چیز مجاز ہے، حقیقت وہی ہے، خواہی کہ درون حرم عشق خرامی، در میکدہ بینش کہ رہ کعبہ دراز است، تو چاہتا ہے کہ جو عشق کا حرم ہے اس میں خرام کرے، در میکدہ بینش کہ رہ کعبہ دراز است، کہ کعبہ پہنچنے کے لیے ذرا میکدے سے ہو کے جانا پڑے گا، عشق مجازی سے ہو کے عشق حقیقت تک پہنچو گے، کعبہ ذرا رستہ لمبا ہے، بہت محنت طلب ہے، خون تھوک دو گے نہیں پہنچ پاؤ گے، ذرا معرفت کی شراب پیو،
خواہی کہ درون حرم عشق خرامی، در میکدہ بینش کہ رہے کعبہ دراز است۔ کعبے پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔